ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پیرانے پیر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی کرامات کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار کہا تھا کہ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جاں حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدہ رنجش ضیاء حضرت غوث الثقلین، یعنی حضرت غوث الثقلین تمام اہل اللہ کے قبلہ ہیں اور ہر جگہ حاجت مندوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ آپ کی خاک کے اہل نظر کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ اے غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ، میری آنکھوں کو بھی روشنی عطا کیجیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ جیلانی محبوب سجانی، میری باں پھڑیو گھٹ کر کے ہو، پیر جنادے میرا باہو، او کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واہ واہ حضرت شاہ جیلاں، مظہر ذات ربانی، سر پر چتر محبوبی والا، ولیاں دی سلطانی، غوث قطباں دے ابدالاں قدر جنانے چائے، سہ برساں دے موئے جوئے، ایسے کرم کمائے، غفلت غمدی مرز ونجیگی، لولو رچسی شادی، جس دم کرسن یاد محمد حضرت شاہ بغدادی۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا اسم گرامی عبدالقادر تھا، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین۔ آمد مسلمین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے عرف سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ تھے اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھیں۔ ان کا لقب امت الجبار تھا۔ آپ کا معزز سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے 11 واسطوں اور بالواسطہ مادر محترمہ 14 واسطوں سے ام المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ملک مبارک یعنی جائے ولادت اکثر روایات کے مطابق قصبہ نیف علاقہ قلعہ جو کہ شمالی فارس یا ایران میں ہے۔ امام یقوت حمومی کی روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے ولادت کا نام بشیتر تھا، لیکن دوسری روایات سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ نیف اور بشیتر ایک ہی جگہ کے نام ہوں۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گیلانی ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ عربی میں گیلان کے گے کو بدل کر جیم پڑھا جاتا ہے، اس لیے گیلان کو جیلان بھی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو گیلانی کہہ دیا جائے یا جیلانی کہہ دیا جائے، دونوں ہی صحیح ہیں۔ حضرت شیخ عبد المشائخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 200 سال پہلے گزرے ہیں، ایک دن مراقبہ میں تھے کہ یکایک انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، قدمہ ہوں اعلیٰ رقابت، قدمہ ہوں اعلیٰ رقابت، یعنی اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن پر۔ جب مراقبہ سے فارغ ہوئے تو خدام نے ان کی ارشادات کی حقیقت دریافت کی۔ فرمایا، مجھے اشارہ غیبی ہوا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ایک عظیم بزرگ جلوہ گر ہوں گے، جن کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ جیلان میں ان کی ولادت ہوگی اور بغداد میں سکونت فرمائیں گے۔ ایک دن حکم الہی سے کہیں گے، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ روایت ہے کہ شیخ ابو محمد بتائی کا بیان کہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وصال اپنا جوبہ مبارک حضرت شیخ معروف کرخی کے سپرد کر کے وصیت کی کہ یہ امانت محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دینا کہ میرے بعد آخری صدی پنجم میں ایک بزرگ ہوں گے۔ شیخ معروف کرخی نے یہ جوبہ جنید بغدادی تک پہنچایا، انہوں نے شیخ نوری کے سپرد کیا۔ اس طرح یہ مقدس امانت منتقل ہوتے ہوتے ایک عارف باللہ کے ذریعے شوال سن
497 ہجری میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی، یعنی حق بحق درسی مختین القادریہ یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، کتاب اذکار الابرار میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کشف بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ایک دن مجلس میں درس دے رہے تھے کہ یکا یک کشفی حالت طاری ہوئی اور فرمایا، اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ سرزمین عراق میں 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ظاہر ہوگا، دین حق کو اس کے دم سے فروغ ہوگا، وہ اپنے وقت کا غوث ہوگا، خلق خدا اس کا اتباع کرے گی اور وہ جملہ اولیاء کتب کا سردار ہوگا۔ حضرت خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مدت پہلے وفات پائی تھی۔ حسنی حسینی سید حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت کچھ کرامات بھی ظاہر ہوئے جو ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آفتاب غوثیت کے طلوع کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز عالم ہوئے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال، جو عام طور پر عورتوں کا سینہ یاس ہوتا ہے اور ان کو اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں حضرت غوث اعظم ان کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئے۔ مناقب غوثیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت غیب سے 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اول شب ولادت حضرت کے والد ماجد سیدنا ابو صالح خواب میں دیکھا کہ آقائے دو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کے اندر ہرے بھرے ہو گئے اور پھلدار ہو گئے، حالانکہ وہ موسم کھجوروں کے پھل لانے کا بھی نہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمدان سے ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے، اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ تم ابھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور میرے حق میں دعا کی درخواست کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد اپنی زندگی میں کبھی مجھے دیکھا تھا؟ کیا میرے مدرسے میں آئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا کبھی تمہارے والد میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ شخص پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا رات کو میں نے اپنے والد کو پھر خواب میں دیکھا، وہ مجھے بہت خوش و خرم دکھائی دیے۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے عذاب قبر کو دور کر دیا گیا اور مجھے یہ خلعت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے عطا ہوئی، تو ہمیشہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتا رہ اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا اور ملاقات کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تو اسے یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت الہی سے فراغت نہ ہوتی۔ چند راتوں میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کے اول حصے میں مختصر نماز پڑھا کرتے، اس کے بعد ذکر الہی فرماتے اور جب رات کا تیسرا پہر گزرتا تو اللہ رب العزت کی تسبیح اور اسماء حسنہ کا ورد فرماتے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم نڈھال ہو جاتا اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم کافی چھوٹا ہو جاتا اور بعض مرتبہ بہت بڑا جسم نظر آتا۔ کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں اڑتے غائب ہو جاتے اور پھر اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کے جس پہر میں غائب ہوئے وہ عام طور پر رات کے تیسرے حصے کا دوسرا پہر ہوتا تھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ کافی لمبا فرماتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک زمین کے ساتھ لگا لیتے۔ اس کے بعد بیٹھ کر مراقبہ فرماتے اور نورانی شعائیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان شعاؤں میں غائب ہو جاتے۔ ان نورانی شعاؤں کی چمک اور روشنی سے آنکھیں خبرہ ہو جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ السلام علیکم کہنے کی آوازیں آتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ اسی حالت میں فجر کا وقت ہو جاتا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک بغداد سے غائب رہے۔ اہل بغداد بہت مضطرب ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو کرنے لگے۔ کسی شخص نے آ کر بتایا کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے دجلہ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر دریا پر پہنچا، دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے پانی پر چل کر ہجوم کی طرف آ رہے ہیں اور ہزارہ مچھلیاں انبور در انبور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چوم رہی ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑی سبز جانماز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانماز پر کھڑے ہوئے اور بہت سے افراد غائب سے نمودار ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہرے نہایت باوقار اور آنکھیں پرنم تھیں۔ اہل بغداد نے بھی اب کنارے پر اپنی صفیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے باندھ لیں اور سب نے عجیب کیف و سرور کے عالم میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا بلند آواز سے پڑھی: الہی تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو روح توبہ کے بغیر قبض نہ کرنا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں سے ایک سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا جس کا رخ آسمان کی جانب تھا۔ دعا کے خاتمے پر غیب سے آمین کہا اور غیب سے سب لوگوں نے یہ آواز سنی: خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ بہت سارے راوی اس روایت کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ ایک انتہائی مشہور و معروف روایت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ یکایک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر کے کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال سے پریشان ہو گئے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد کچھ سوداگر بحری سفر کے بعد بغداد پہنچے اور بہت سے تحائف لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طالبہ کے سامنے ان کا حال پوچھا۔ سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 ماہ ہوئے ہم پرسکون سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ یکایک تیز و تند ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک تلاطم پیدا ہوئی۔ ہمارا جہاز گردان میں پھنس کر ڈوبنے لگا۔ اس وقت ہماری زبان سے یا شیخ عبد القادر جیلانی نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے برآمد ہوا اور اس نے جہاز کو کھینچ کر کنارے پر لگا دیا۔ طالبہ اس واقعے کی تاریخ پوچھی تھی تو وہی تاریخ تھی جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھیگی ہوئی آستین اپنی چادر سے نکالی تھی۔ ناظرین کرام، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ شیخ علی بن ابن نصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہ دیکھا۔ جس وقت کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا تھا۔ شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام کا قول ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جس قدر تواتر سے منقول ہیں اور کسی ولی کی نہیں۔ امام نووی کا قول ہے کہ جس کثرت کے ساتھ معتبر اور ثقہ راویوں کی زبانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات
ہم تک پہنچی ہیں اور کسی ولی کی کرامات اس طرح نہیں پہنچی۔ اسی امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی بار زندگی نے وفا کی تو ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔